بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کئی صبح کی تعلیموں میں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ باتیں آپ لوگوں کے لحاظ سے آپ کی تعلیم، آپ کی پڑھائی، آپ کی کامیابی، آپ کی صحت کے لحاظ سے بہت ضروری باتیں ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں۔ اسی طرح ظہر کی تعلیم میں بھی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، آپ لوگوں کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا با اخلاق انسان بنانے کے لیے یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے اندر اچھی اچھی ساری خوبیاں، ساری عادتیں پیدا ہو جائیں اور بری جتنی بھی باتیں ہیں، گندی جتنی بھی باتیں ہیں، وہ ساری آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں۔ گندی باتیں، بری باتیں ساری کی ساری آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں، اچھی اور اچھی عادتیں وہ ساری آپ کے اندر آ جائیں۔ یہ کوشش ہے عالمی، بس اس لیے آپ لوگ بڑے دھیان سے سنیں۔ یہ باتیں آپ کو کامیاب انسان بنانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں، اچھا انسان بنانے کے لیے۔ تو صبح کی تعلیم کا موضوع الگ ہوتا ہے، دوپہر کی تعلیم کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ صبح کی تعلیم میں، صبح کی اس نشست میں، صبح کی اسمبلی میں جو باتیں ہم بتاتے ہیں، عموماً ان باتوں کا تعلق رات کو سونے سے، گھر جانے سے اور صبح کے اٹھنے سے، مدرسے آنے سے ہوتا ہے۔ رات کو کن باتوں کا خیال کرتے ہوئے سونا ہے، صبح کن باتوں کا خیال کرتے ہوئے اٹھنا ہے، رات کس طرح گزارنی ہے، کب سونا ہے، صبح کس طرح اٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو برابر بتائی جا رہی ہیں اور بار بار دہرائی بھی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ میری بات سمجھ۔ تو گزشتہ جو ہماری تعلیم ہوئی تھی صبح کی، اس میں ہم نے ایک بات آپ کو بڑی اہم بتائی تھی اور اس بات کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئی تھیں، اور وہ اہم بات یہ تھی کہ رات کو دیر تک جاگ کر کوئی کام کرنے سے وہ کام اچھا نہیں ہوتا، بلکہ رات کو شریعت کا حکم کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو کیوں بنایا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ، رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح صبح اٹھنا، صبح صبح اٹھ کر اپنے سارے کام شروع کر دینا اور صبح سے اپنے کاموں میں لگ جانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، بہترین طریقہ ہے۔ جو لوگ راتوں کو دیر سے سوتے ہیں، یقیناً وہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ جیسے چھٹی والے دن بہت سارے بچے صبح نہیں اٹھتے ہوں گے۔ یہ بھی مشہور ہے اور یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ جس کی صبح اچھی نہیں ہوتی اس کا دن بھی اچھا نہیں ہوتا نا۔ جس کی صبح خراب ہو جائے اس کا دن خراب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات کہ جس چیز کا آغاز اور ابتدا اچھی نہ ہو وہ پھر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ درخت لگائیں اور درخت لگانے کے لیے کیا ڈالنا پڑتا ہے زمین میں؟ بیج، گٹلی۔ ایسا آم کا درخت لگتا ہے تو گٹلی ڈالی جاتی ہے، اور اگر گٹلی آپ نے ڈالی سڑی بھی، خراب گٹلی، درخت نکل جائے گا؟ درخت نکل جائے گا؟ خراب گٹلی پہ تھوڑی درخت نکلے گا۔ خراب بیج پر درخت نکلے گا؟ پودے نکلیں گے؟ بولو سارے، نہیں نکلیں گے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا۔ یہ خراب چیز پر درخت اور پودا نہیں نکلتا، آپ انتظار کرتے رہیں گے، پانی دیتے رہیں گے کہ اب نکلے گا درخت، اب نکلے گا درخت، وہ درخت نہیں نکلنا۔ گٹلی خراب تھی، کیسے نکلے گا درخت؟ بنیادی خراب ہے، آغاز ہی خراب ہے، تو کیسے اتنا بڑا درخت نکلے گا؟ اب آپ نے ایک گٹلی ڈال دی آم کی اور آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے بڑا درخت ہوگا، آم نکلیں گے، میٹھے ہوں گے، کھاؤں گا، سب کو کھلاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے گٹلی خراب، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ گٹلی خراب ہے، کہاں سے آم کا درخت نکلے گا، درخت بنے گا، آم کھاؤ گے، سوچتے رہ جاؤ گے قیامت تک، آم نکل جائیں گے۔ سوچتے سوچتے پکا وہ خیالی ذہن میں آپ کے آم تیار ہوں،
ذہنی میں آپ نے کھا بھی لیے ہوں گے، لیکن درخت کے آم آپ کو نہیں ملیں گے، گٹلی خراب ہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آغاز، سنو بھائی، جس چیز کا آغاز خراب ہو وہ چیز خراب ہوتی ہے پھر۔ اب ایسی مثال ہے، کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آئے مدد سے، اب یہ قاعدہ آغاز ہے، بنیاد ہے، اس کا قاعدہ اچھا نہ ہو تو قرآن کریم اچھا پڑھ سکے گا؟ بتائیے بھائی، قاعدے والے بچے بتائیں بھائی۔ اگر آپ کے قاعدے کی تجوید اچھی نہ ہوئی، آپ کے حروف کی ادائیگی درست نہ ہوئی، آپ کو عین اور ہا نکالنے نہ آیا، تو آپ قرآن میں عین اور ہا نکال لیں گے؟ بتاؤ بھائی، اگر قاری صاحب آپ کی عین اور ہا نہ نکالتے تو آپ قرآن میں عین اور ہا نکال سکتے تھے؟ نہیں۔ تو قاعدہ بنیاد ہے، آغاز ہے قرآن کریم کی تعلیم کا۔ بنیاد میں آپ کی محنت ہوتی ہے تو سارا قرآن آپ اچھا پڑھتے ہیں۔ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ عبداللہ خان، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھنے کی کوشش کرو کہ بنیاد اگر اچھی ہو، قاعدہ آپ کا اچھا ہوگا تو پورے قرآن کریم کے 30 سپارے اچھے پڑھیں گے۔ اور اگر بنیاد اور آغاز خراب ہو جائے، قاعدہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا یا آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، جیسے قاعدے میں قاری صاحب محنت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ وقت بھی لگتا ہے، کچھ بچوں کو قاعدے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو کچھ بچے اپنے گھر جا کر کہتے ہیں سارے دن قاری صاحب ایک ہی حرف پڑھاتے رہتے ہیں، 2 حرف پڑھاتے ہیں، 3 حرف پڑھاتے ہیں۔ تو ان بچوں کے والدین ہم سے کہتے ہیں بھائی قاعدہ تو آتا ہے بچے کو۔ میں نے کیسا قاعدہ آتا ہے؟ قاعدہ آپ کو کیسا آتا ہے؟ میں نے کہا ذرا بتائیں، عین کہاں سے نکلتی ہے، ہا کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ کو بھی نہیں پتہ کچھ؟ قاعدہ جو پڑھا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ناظرہ قاعدہ پڑھانا، جیسے ناظرہ بچے پڑھتے ہیں نا اسکول والے بچے، الف ب ت ث ح خ سارا خراب پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قاعدہ حفظ کرنے والے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جیسے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس پر محنت بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کچھ وقت لگ رہا ہے تو وہ وقت اس لیے لگ رہا ہے تاکہ آپ کی تجوید، بنیاد، آغاز، اسٹارٹنگ اچھی ہو، شروحات اچھی ہو، پھر آپ کو سارا قرآن پڑھتے رہو گے اچھا۔ ایک دفعہ قاعدے پر محنت ہوتی ہے، پھر سارے قرآن میں محنت کرنے پڑتی ہے۔ پھر جب آپ کا قرآن شروع ہو جائے گا، عین نکالیں گے وہاں پہ، ہا نکالیں گے، جب قرآن شروع ہو جاتا ہے بھائی بتاؤ، حفظ والے بچے بتائیں، حفظ والے بچے کہ کسی کلاس میں عین اور ہا نکالا جاتا ہے، زا نکالی جاتی ہے، تو نکالا جاتا ہے، پھر تو مطالعے پر محنت ہو رہی ہوتی ہے، مطالعہ، سبق، سبقی، منزل۔ تو یہ بنیاد ہے قاعدہ۔ جب یہ بنیاد قاعدہ اچھا ہوتا ہے، اور جو بچے قاعدہ اچھا پڑھتے ہیں نا، محنت سے پڑھتے ہیں، ان کا پورا قرآن کریم بڑا پیارا پڑھتے ہیں۔ اور جن بچوں کی قاعدے پر محنت نہ ہو تو ان کا قرآن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اور مدرسے کے بچے پڑھے ہوئے آتے ہیں نا ہمارے پاس داخلہ لینے کے لیے، تو ہم ان کو داخلہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ ہماری جو طریقہ ہے قاعدہ پڑھانے کا، اس کے مطابق انہوں نے قاعدہ نہیں پڑھا، تو ہماری تجوید کا جو معیار ہے اس کے مطابق ممکن نہیں ہے بچے کو چلنا ہے یہاں پہ، جہاں پڑھ رہا ہے وہیں پڑھائیں۔ اس لیے ہم منع کرتے رہے داخلہ دینے سے کہ بھائی جہاں یہ بچہ پڑھ رہا ہے، جہاں اس نے اسٹارٹ کر دیا ہے، آغاز کر دیا ہے، وہیں اس کا ختم کروائیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس لیے قاعدے پر محنت ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس چیز کی بنیاد، آغاز، اسٹارٹنگ اچھی ہو وہ چیز اچھی رہتی ہے۔ صبح ہے، اس پر بات شروع ہوئی تھی ہماری، اور سے سنو، صبح ہے، اگر آپ لوگوں کی صبح اچھی ہوگی تو سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا، اور اگر صبح خراب ہوئی، سستی، کاہلی، نماز نہیں، وضو نہیں کیا، منہ ہاتھ نہیں دھویا صابن سے، دانت صاف نہیں کرے، ایسے ہی منہ اٹھا کر آ گئے مدرسے۔ ابھی بھی کتنے بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں کھڑا کر سکتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے انہوں نے منہ بھی نہیں دھویا۔ افسوس ہوتا ہے جب آپ کا منہ نہیں دھلے گا، آپ کے دانت صاف نہیں ہوں گے، آپ کے کپڑوں پہ، یونیفارم پہ استری نہیں ہوگی، آپ صاف ستھرے ہو کر نہیں آئیں گے تو سارا دن آپ گندے گندے اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ آپ کو فیلنگ ہونی چاہیے کہ میں گندا ہوں آج۔ میں جو کہتا ہوں نا، صفائی ستھرائی اتنی اختیار کرو، اتنا صاف ستھرے رہو کہ جب آپ کے کپڑے گندے ہو تو آپ کو محسوس ہو کہ آج تو میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آج میرے پاس سے بدبو آ رہی ہے، آج میں نے صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھویا، صابن سے نہایا نہیں۔ تو بھائی سردیاں صحیح شروع ہو گئیں، لیکن سب گھروں میں گیزر ہے نہیں ہے، بہت آسان ہے نہانا، گرم پانی سے نہانا۔ لیکن میں اندازہ لگایا کچھ بچے ایسے ہیں ان کے بالوں کی کلمیں یہاں تک آئیں گی، یہاں سے یہاں تک آئیں گی، یہاں سے کچھ ہوش نہیں ہے، بڑے بڑے عجیب سے بال،
عجیب سے ان کی چہروں پر سستی، کاہلی، ٹوپیاں ان کی گندی، یونیفارم ان کا گندا، اور پڑھنے کے لیے آ گئے. صبح اٹھے بستر سے، ایسا لگتا ہے بستر سے اٹھایا اور وین میں بٹھا دیا. پوچھا بھائی ناشتہ کیا؟ نہ ناشتہ بھی نہیں کیا. منہ ہاتھ دھویا؟ نہیں، منہ ہاتھ بھی یہاں آ کر دھویا مدرسے میں. بہت سارے بچے یہاں آ کے نا وضو کر رہے ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا کیا؟ آپ گھر سے کیوں وضو کر کے نہیں آئے؟ گھر سے آپ وضو کرتے تو آپ دانت بھی صاف کرتے، آپ صابن سے بھی منہ دھوتے. مدرسے میں تھوڑی ٹوتھ پیسٹ رکھے ہوئے جو آپ دانت صاف کریں گے. تو کتنے ایسے بچے ہیں جن کو میں صبح واضح دکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بستر سے اٹھایا سوتے ہوئے اور وین میں بٹھا دیا ان کے گھر والوں نے. منہ بھی نہیں دھلایا صابن سے، یونیفارم بھی گندا، صبح نہ نماز پڑھی نہ ناشتہ کیا. ایسے گندے حلیے میں آ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس زبردستی ان کو بھیج دیا گیا. گھر والے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ سے بیزار ہے، اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا، چلو بھائی لے جاؤ. جیسے کوئی بیمار ہو اور ایمبولینس دروازے پہ لا کر کھڑی کر دی جائے تو اس کو اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ ایمبولینس میں ڈال دیتے ہیں. آپ لوگ بستر پہ سو رہے ہو تو نیند اتنی آپ کو آتی ہے، رات کو آپ سوتے نہیں ہیں تو صبح. اب جب یہ صبح آپ لوگوں کی خراب ہوئی، نہ نماز پڑھی، نہ صحیح طریقے سے پاکی صفائی حاصل کری، نہ اچھے طریقے سے استنجا کیا، نہ کپڑے چینج کرے، اور نہ ہی منہ صابن سے دھویا، اور نہ ہی نہائے، نہ ہی صبح سے اٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھی. اگر جلدی اٹھتے تو سبق بھی یاد کر لیتے. کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ایسے ہی حلیے میں مدرسے آ گئے. اب ان کی صبح خراب تو سارا دن کیا ہوگا اب ان کا؟ بولو سارے بولو، خراب. نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے. صبح کی نماز نہ پڑھنے کی کیا ہے؟ سارے کام خراب ہوتے ہیں. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے کام اچھے کرتے ہیں. صبح کے مسنون اذکار معمولات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. آیت الکرسی چاروں کل پڑھنے والے کے سارا دن اچھا گزرتا ہے. اور جو صبح آیت الکرسی نہ پڑھے، چاروں کل نہ پڑھے، مسنون دعائیں نہ پڑھے، یاسین نہ سورہ یاسین شریف نہ پڑھے، سارا دن اس کا بے برکتی والا. تو صبح کا آغاز اگر اچھے کاموں سے ہوگا تو یہ بنیاد ہے، یہ آغاز ہے، یہ اسٹارٹنگ ہے. سارا دن آپ کا کیسے گزرے گا؟ بولو سارے. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، ناشتہ تگڑا ہو صبح تو سارا دن کیسا رہتا ہے؟ اچھا رہتا ہے، اچھا گزرتا ہے. 9 ساڑھے 9 10 بجے بھی لنچ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ناشتہ اچھا ہو. اچھا ناشتہ ہو، چائے پراٹھا، انڈا پراٹھا، دودھ شہد ڈال کر، کھجوریں، بوائل انڈا، 5-6 بادام، پستے، اخروٹ، یہ ناشتے میں اگر استعمال کر لی جائے تو پھر آپ کو 9 ساڑھے 9 بجے بھوک لگے گی؟ پھر تو آپ کو 11:30 بجے بھوک لگے گی جب مدرسے میں کھانے کا وقت ہوگا. تو صبح کا جو عمل اچھا ہوگا اس کا اثرات سارے دن ہوں گے. بولو سارے. صبح کا جو عمل، اب مثال اگر نماز پڑھیں گے، ماشاءاللہ صبح اٹھے، اچھے طریقے سے منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر سورہ یاسین شریف پڑھی، اپنے سبق کو پھیرا لگا لیا، کتنا پیارا دن گزرے گا، اتنا اچھا دن گزرے گا ان کا کہ پورا دن ان کو برکتیں ملیں گی. نماز فجر کی برکت، صبح کی یاسین شریف کی برکت، پورا دن ان کو برکت ملے گی. پھر صبح کا ناشتہ اچھا کیا تو سارا دن اچھا گزرے گا. ناشتہ اگر اچھا نہ ہو تو کمر بھی جھک جاتی ہے 11 بجے آ کر، بھوک لگنے لگ جاتی ہے، چلا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو صبح کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو صبح کا آغاز اچھے کاموں سے ہونا چاہیے، سستی کاہلی سے ہونا چاہیے؟ بولے سارے. اچھے کاموں میں کیا ہے؟ بولیے. اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صبح جلدی اٹھنا سب سے اچھا کام ہے. صبح جلدی اٹھنا، پھر اس کے بعد تیاری کرنا، کپڑے پہننا، منہ ہاتھ دھونا، نہانا، گرم پانی سے نہاؤ، نہانا، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا. پھر اس کے بعد نماز ہے، سورہ یاسین شریف ہے، پھر تلاوت ہے، سبق یاد کرنے. پھر اس کے بعد اچھا ناشتہ ہے. یہ سارے صبح کے آغاز کے کام ہیں. یہ سارے کام کون سے ہیں؟ صبح کی اسٹارٹنگ ہے. یہ صبح کی کیا ہے؟ بولو سارے بولو. تو اگر صبح کی اسٹارٹنگ اچھی ہو گئی، آغاز اچھا ہو گیا تو سارا دن کیسا گزرے گا؟ انشاءاللہ سارا دن اچھا گزرے گا. اور اگر صبح کی اسٹارٹنگ اور آغاز اور شروعات اچھی نہ ہوئی، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ کچھ بچوں کو صرف بستر سے اٹھا کر وین میں بٹھا دیا جاتا ہے، نہ نماز پڑھی، نہ منہ ہاتھ دھویا، نہ کپڑے چینج کرے، نہ ان کی یونیفارم صاف، نہ ان کی ٹوپی صاف، نہ ان کے دانت صاف، نہ ناشتہ کیا، سارے کام نہیں کیے، ایسے آ کر کلاس میں بیٹھ گئے. تو نماز نہ پڑھنے کی نحوست، سبق یاد نہیں ہوگا. ناشتہ نہ کرنے کی کمزوری، بھوک لگ رہی ہے، پڑھا نہیں جائے گا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ سب کو آ رہی ہیں؟ سب کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟
تو کیا سیکھا آپ نے ان باتوں سے؟ بتائیے عفان عمران، آپ نے ان باتوں سے کیا کیا سیکھا ہے؟ بتاؤ سارے بتاؤ. صبح کا آغاز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا. اور اچھے کام میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلا کام جلدی اٹھنا ہے. جب صبح ہم جلدی اٹھ گئے تو سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ سارے کام ہو جائیں گے. ناشتہ بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، اور منہ ہاتھ اور دانت صاف بھی ہو جائیں گے. سب کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جن بچوں کے بال بڑے ہیں بھائی، کافی دنوں سے کہا جا رہا ہے بال کٹوا لیں، لیکن کچھ بچے ایسے جو نہیں کٹوا رہے. مناسب نہیں ہے. ایک دفعہ کے بعد دوبارہ نہیں کہنا پڑنا.